خطاب فرمائیں گے مولانا موصوف کئی کتابوں کے ترجم، کئی کتابوں کے مصنف، بہترین عالم حدیث پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ کرم اور عنایت کی بات لے کے تشریف لائے اور مجھے اطلاع کی، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ سبھی حضرات سے چاہتا ہوں کہ آپ بہت توجہ سے مولانا کے ارشادات گرامی سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ حسب معمول کے کام انجام دیے جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب فاروقی قدس فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله۔ حضرات گرامی، تمام تعریف اللہ کے لیے، انگنت تعریف اور درود و سلام کا نذرانہ انگنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی آل پہ، آپ کے اصحاب پہ اور جو آپ کا پیروکار قیامت تک ہو۔ حضرات گرامی، اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ اللہ نے فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ خود اللہ نے فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ فرما دیجئے رسول کہ اگر تمہیں کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری پیروی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اللہ کی محبت ہے۔ تو رسول اللہ کی پیروی اور محبت، اللہ کی محبت اس سے آتی ہے۔ اس واسطے ہمارے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت سرایت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت سرایت ہونی چاہیے۔ ہم پیکر ہوں محبت خدا اور محبت رسول کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ پکا مومن کب ہوگا؟ جب کہ اس کے دل میں ہماری محبت اللہ کی محبت، ہماری محبت اولاد سے زیادہ ہو، والدین سے زیادہ ہو، پوری دنیا انسانیت سے زیادہ ہو، خود اپنی جان سے زیادہ ہو رسول اللہ کی محبت، تب ہی وہ مومن ہوگا۔ تو یہ ہم دہراتے رہتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی اسلام پہ اگر عمل کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے عمل کو، آپ کے فعل کو، آپ کے قول کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے اشارات کو، آپ کے فکر کو دیکھ کر سمجھ کر ہی مکمل طور پہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور یہی ہمارا اسلام ہے۔ اور بغیر اتباع کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو وہ دعویٰ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اے ام المومنین، آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت اگر تم چاہتے ہو تو دیکھ قرآن کیا نہیں پڑھتے، قرآن پڑھ لو۔ قرآن عملی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے
آپ پہ وحی نازل کی گئی اور جو کچھ قرآن میں حکم دیا گیا اس کو ماننا، جس چیز سے روکا گیا اس سے رکنا، یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق۔ اب ایک خاص بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا چند منٹ میں۔ ظاہر ہے کہ آپ سیرت مسلسل سن رہے ہیں سعید الناس سے، محترم مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب سے سیرت کے عنوان پہ آپ تقاریر ان دنوں میں سن رہے ہیں۔ تو سیرت تو ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا مل کر بیان کرتی رہے، مکمل نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ سیرت کا قضا ہو گیا، ناممکن۔ ابھی ایک تازہ کتاب آئی ہے، شیخ عبدالحمید جاسم البلالی کویت کے اچھے داعی ہیں، ان کی کتاب آئی ہے عربی میں من ہوا محمد۔ خاک صاحب نے ترجمہ کیا ہے محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں خاص بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے سیرت کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سائنسی ایجادات، سائنس نے، علم نے، تحقیقات نے جو کچھ کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما چکے۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ تم جو کچھ صدقہ کرتے ہو، اچھی بات کہتے ہو، نیکی کرتے ہو، یہ سب مل کے اگر برابر ہو جائے تو 360 جو تمہارے اندر جوڑ ہیں اس کے لیے کفارہ ہو جائے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ 360 انسان کے اندر جوڑ ہیں۔ 6 اور 5ویں عیسوی صدی میں کوئی میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں۔ انسانیت ناواقف تھی۔ ان انسانوں میں ایک انسان جو سید الناس ہے، سید الرسل ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے جسم میں 365 جوڑ ہیں۔ یہ بتانے والا سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے اور آپ کو علم ہو، آپ ہی رسول ہوں، ناممکن ہے اس کے علاوہ۔ تو گویا پتہ چل گیا، اب جو تحقیقات ہوئی ہیں تو پتہ چلا کہ واقعی میڈیکل سائنس پہنچ گئی۔ ہمارا تو اسی وقت ایمان ہے کہ 365 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں، لیکن میڈیکل سائنس نے جب تحقیق کیا تو بتایا کہ صرف ریڑھ کی ہڈی میں 147 جوڑ ہیں۔ ایسے ہی سارے جوڑ گنائے گئے ہیں، میں تفصیل بتاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی۔ تو 360 جوڑ ہونے کو آج کی سائنس نے تسلیم کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سائنسی تحقیقات، انسانی تحقیقات بہت پیچھے ہیں، سینکڑوں سال پیچھے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات، انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کے انسان وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے مادہ منویہ نطفہ، اس کے بعد 40 دن جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد 40 دن جو ہے ہڈی، پھر 40 دن، 120 دن میں روح پڑتی ہے۔ یہ تخلیقی مراحل میڈیکل سائنس نہیں جانتی تھی 1400 سال پہلے۔ ابھی چند صدی پہلے سے تحقیقات ہوئی ہیں کہ آج الٹرا ساؤنڈ اور MRI اور ان آلات کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا اور کتنے مراحل ہیں۔ تو بالکل سائنس وہی تک پہنچی ہے کہ 40 دن میں ہوتے ہوئے 120 دن میں روح پھونک دی جاتی ہے، میڈیکل سائنس بتاتی ہے۔ آج بھی یہ بات طے ہے کہ پیدائش سے 1 سیکنڈ پہلے بھی دنیا کی کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ جتنی مشینیں ہیں سب کی معلومات نامکمل ہیں، ایک اندازہ ہے۔ جیسے کہ محلے کی دایا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی مبارک ہو بیٹا ہونے والا ہے، اس کے علاوہ ساری مشینیں اور کچھ نہیں بتاتی۔ اندازہ 100% یقین اور علم کی بنیاد پہ آج بھی سائنس نہیں بتا سکتی۔ اس لیے یہ چیز علم جو ہے قرآن نے دیا تو یہ وہی ہے، یہ آج سائنس آج وہاں پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جب آپ پانی جو ہے آپ کھڑے ہو کے نہ پئیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرما دیا ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ آپ براہ راست
کھڑے ہو کے پانی پئیں گے تو مثانی تک وہاں سیدھے پانی پہنچ جائے گا، مثانے پہ زور پڑے گا، تکلیف ہوگی، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلونجی میں الحبۃ السوداء، کلونجی میں شفا ہے۔ آج کے ڈاکٹر شکیل، ڈاکٹر نعیم، ڈاکٹر رشید اور میڈیکل سائنس کی پوری ایک دنیا اس بات کی قائل ہے کہ کلونجی میں شفا ہے، اور کن کن چیزوں سے شفا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ساری اشارہ میں کر رہا ہوں صرف، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ سائنسی ایجادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں پرکھا جائے، نہ کہ سائنسی ایجادات کے ذریعہ رسول اللہ کے فرامین کو پرکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ یہ ساری سائنس جب تحقیق کر رہی ہے تو ایمان تو اس کا نام ہے کہ بغیر دیکھے مان لے، ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ تو بہرحال اطمینان قلب ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم نے فرمایا یہ لیطمئن قلبی۔ تو آج کی سائنسی ایجادات کہیں پہنچ جائیں، سیرت رسول کے گوشوں کو واضح کرتی ہیں، اور ان تمام گوشوں کو باقی رکھنے کے لیے نماز ہے۔ نماز جب آپ پڑھیں گے تو نماز کی روحانی کیفیت ہوگی۔ نماز جو ہے روح اور جسم دونوں سے مل کر پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز آپ پرسکون جگہ میں پڑھیں گے، بہترین جگہ میں پڑھیں گے تو اور دل لگے گا۔ اس کے لیے تعمیرات کی ضرورت ہوتی ہے، بہترین تعمیر بنائیں، بہترین اچھی جو ہے بلڈنگ بنائیں، مسجد بنائیں، مسجد کی جو ہے ساری سہولتیں پیدا کریں تو اچھی سے اچھی نماز پڑھیں اور احسان کے اس عالم کو پہنچ جائیں۔